ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیز دینی ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، بگڑے ہوئے زمانے میں نازک دور سے گزرتے ہوئے ہم اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں۔ حالات ظلم کے ہو یا امن کے، حالات ناسازگار ہو یا حالات اچھے ہو، حالات ظلم کے ہو یا امن و امان کے، ہر قسم کے حالات میں ہر زمانے کے لیے، ہر طبقے کے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ رہنمائی اگر کسی کی ذات میں، اس کی سیرت میں، اس کی حیات میں اور اس کی تعلیمات اور ہدایات میں ہے تو وہ کائنات کی واحد ذات ہے، اور وہ کائنات کی اکیلی تنہا شخصیت ہے، اور وہ کائنات کا اکیلا انسان ہے، اور اسی انسان کا نام یتیم عبداللہ جگر گوش آمینہ شاہ حرم حکمران عرب سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی فرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی فرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان و انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے۔ ایک شخصیت، ایک ذات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے، تمام کائنات کے لیے، دنیا میں رہنے والے ہر فرد بشر کے لیے، عرب و عجم کے لیے، کالے اور گورے لوگوں کے لیے، حاکموں اور محکوموں کے لیے، عالموں اور جاہلوں کے لیے، تمام کے لیے اعلان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمام طبقات کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، عرب و عجم کے لیے، کالے اور گورے لوگوں کے لیے، حاکموں اور محکوموں کے لیے، عالموں اور جاہلوں کے لیے، تمام کے لیے ایک شخصیت، ایک ذات کامل و مکمل نمونہ ہے،
اور وہ ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی آئیڈیل زندگی ہے۔ آپ کی زندگی میں ہر قسم کے حالات کے لیے، ہر انسان کے حالات کے لیے، چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، چاہے وہ ایک وقت میں باپ ہو، بیٹا ہو، چاہے وہ ایک وقت میں کسی کا شوہر ہو، ایک وقت میں ایک حاکم ہو، ایک وقت میں غریب ہو، مظلوم ہو، ہر حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ اگر آپ مظلوم ہیں، آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے کھانے پینے کے بارے میں اور پہننے اور اوڑھنے کے بارے میں اور رہنے اور سہنے کے بارے میں بہت سارے حالات آپ پر ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی جو بے سر و سامانی کے ساتھ گزری اور حالات کے ساتھ گزری اور فقر و فاقے کے ساتھ، ایسے فقر و فاقے کے ساتھ گزری کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ہم نے 2 وقت جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ایسے حالات میں زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی زندگی گزری ہے۔ اور جب آپ اگر حاکم ہے، آپ کی زندگی بہت سر و سامانی کے ساتھ گزر رہی ہے، اچھے انداز میں گزر رہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اگر ہم کسی کے شوہر ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک ساتھ 9 بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ سلوک ہمارے لیے ایک رہبری ہے، رہنمائی ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم کسی کے پڑوسی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پڑوسی تھے، ان کے ساتھ جو معاملہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ کا کسی دشمن سے مقابلہ ہو اور اس کا سامنا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہیں وہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ کا دوست کے ساتھ برتاؤ، آپ کا پڑوسی کے ساتھ برتاؤ، آپ کا اپنے اولاد کی پرورش کرنا، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنا، ساری زندگی ایک انسان ایک آئیڈیل بتاتا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، سب سے بڑا زندگی کا معجزہ ہے۔ ایک انسان دوسرے ہر انسان کے لیے نمونہ ہونا یہ معجزہ ہے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے لیکن انجینئر کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کے لیے نمونہ ہو سکتی ہے، کسی مرد کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے لیکن مستری کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ ایک مزدور کو اس کی رہنمائی ملے گی، ایک ٹیچر کو اس کی رہنمائی ان کے زندگی میں ملے گی، ایک شوہر کو اس کے زندگی کی رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حالات سے، مختلف دور سے اسی لیے گزارا گیا تاکہ آپ کے زندگی کا ہر نمونہ دنیا کے اندر موجود رہے۔ اللہ پاک چاہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین زندگی دیتے، مال دیتے، ہر چیز نوازتے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی تمام محبتوں اور مودتوں کا مرکز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے گزارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک حالات سے، اچھے حالات سے بھی اور ناسازگار حالات سے بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا کر دیا جاتا، آپ کو عیش و آرام کی زندگی دی جاتی۔ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی۔ آپ پورے پارے پڑھتے چلے جائیے، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن کی 6666 آیتیں
اور قرآن کے 540 رکوعات اور قرآن کی 114 صورتیں، پورا قرآن پڑھ جائیے، آپ کو کسی کی قسم نہیں ملے گی۔ اگر قسم کسی کی ملے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زندگی کی قسم۔ اور کئی قسم کھائی مکہ مکرمہ کی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ہم مکہ مکرمہ کی شہر کی قسم کھاتے ہیں، اور اس لیے قسم نہیں کھاتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، پہلا گھر جو لوگوں کو عبادت کے لیے بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس لیے قسم نہیں کھاتے ہیں نبی، اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت تھی، لیکن آپ کو گزارا جا رہا ہے مختلف حالات سے، مختلف مرحلوں سے، تاکہ امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے۔ اب حالات دیکھیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں دنیا کے اندر۔ چند ایک کو چھوڑ کر ہر ملک کے ہر خطے میں، خصوصاً اس ملک بھارت کے اندر یہ کوششیں جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے ان کے دین کو، ان کے ایمان کو، ان کی ایمانی غیرت کو ان کے دلوں سے چھین لیا جائے، اور یہ کوششیں وہ اپنی بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ نوجوانوں پر الگ کر رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں پر الگ کر رہے ہیں، بچوں پر الگ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل کو تھما دیا، اس کے اندر کھلی فحاشی اور بے حیائی کو رکھ کے انہوں نے یہ چاہا کہ ان نوجوانوں کو کھلی بے حیائی کے دلدل کے اندر غرق کر کے ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو، ان کے قرآن کو ان کے سینے سے نکال لیا جائے، اور پھر بچوں کو پوڑوں کے ذریعے سے اور وہ بھیم اور شکتیمان اور فلموں کے ذریعے سے اور گیمز کے ذریعے سے اور کھانے پینے کے پوڑوں پر اس پر تصویریں لگا کر اس کے اندر ملاوٹیں، حرام چیزوں کی ملاوٹ کر کے انہوں نے یہ چاہا کہ پورے طرح ان کو کسی نہ کسی طرح اسلام سے بالکل کوڑا کر دیا جائے، ان کے اندر سے اسلامی غیرت کو نکال لی جائے۔ اور ہمیں کہ اس مسئلے میں اتنے حساس ہی نظر نہیں آتے، ہم تو اپنے گھر کے جھگڑے پر کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا وہ کام کر رہے ہیں، کیسی کوششیں کر رہے ہیں، کبھی مساجد کے ذریعے سے، کبھی مدارس کے ذریعے سے، کبھی جو ہے وہ مکاتب پر حملہ کر رہے ہیں۔ پوری کوشش، پوری انتھرک کوشش اور ان کی رات و دن کی محنت یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے۔ لیکن مسلمان تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن اسلام اور قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اسلام اور قرآن جس دن ختم ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ دنیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا، اس دنیا کے ہر انسان کو نفی منفیہ کر دے گا، فنا کر دے گا۔ ہو سکتا ہے ہم برباد ہو جائے، ایمان ہمارے دلوں سے نکل جائے، ہماری نسلوں کے دلوں سے ایمان نکل جائے، وہ چھین لے، ہم برباد ہو جائے، ہماری نسلیں برباد ہو جائے، اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کرے گا، ان سے اسلام کا، دین کا، قرآن کا، حدیث کا کام لے گا، اور وہ لوگ کام کریں گے اور ہم برباد ہو جائیں۔ اس لیے اس ملک کے اندر جو کوششیں کی جا رہی ہے، اور بلکہ پوری دنیا کے اندر کوششیں کی جا رہی ہے کہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائے، ان کے اندر سے ایمانی غیرت کو نکال لی جائے۔ اور یاد رکھنا، ایمان کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ ہمارے کاروبار سے، ہماری تجارت سے، ہمارے گھر بار سے، ہماری کھیتی سے، ہمارے بچوں سے اہم مسئلہ ہے۔ ایمان کا مسئلہ اور توحید کا مسئلہ، اس میں کسی کی رعایت نہیں کی جائیں گی۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس مکہ کے رہنے والے قریش آئے اور کہا کہ آئیے ہم مل کر سمجھوتا کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ جانتے ہو کیسے واضح الفاظ، کیسے غیرت بھرے جواب قرآن میں دیے گئے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے، اور سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم زمین و آسمان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانے۔ زمین بھی اللہ کی مخلوق اور آسمان بھی اللہ کی مخلوق، اور ستارے اور کہکشائیں اور فضائیں اور ہوائیں اور بادل بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بلند و بالا خالق و مالک کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکومت سے، سلطنت سے ٹکرائے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت واللہ جس کے قبضے قدرت میں تمام تر اقتدار ہے، وہ اللہ ایسا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی اللہ سے بڑا نہیں، کوئی اللہ سے اونچا نہیں، کوئی اللہ سے زیادہ باعظمت نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے زیادہ باعظمت اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کا اقتدار، اللہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ ہاں، توحید کے بارے میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، توحید پر چلے گا، خدا تعالیٰ کی خدائی کو تسلیم کرے گا، اللہ تعالیٰ کو معبود مانے گا، وہ ضرور جنت میں جا کر رہے گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، کوئی زناکار ہو، چوری کرنے والا ہو، لیکن وہ توحید پرست ہو، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کہا جائے گا۔ دوسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول، زناکار ہو، چوری کرنے والا ہو، توحید پرست جنت میں چلا جائے گا؟ کہا جائے گا۔ تین مرتبہ یہ الفاظ استعمال کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم کتنا ہی زور کیوں نہ لگا دو، توحید کو اپنے سینے میں بسانے والا جنت میں ضرور جا کر رہے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس لیے چاہے جان چلی جائے، شام میں مسلمانوں کے دونوں ہاتھ پیر باندھ کر گڑھے میں ڈالا گیا، اور ان سے کہا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا بشار جس کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ بشار کو خدا مانو اور کہو کہ قل لا الہ الا بشار، کہ کہو کہ خدا اور اللہ بشار ہے، اور وہ گڑھے میں سے چلا رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تم ظلم کر کے ہم پر ظلم تو کر سکتے ہو، لیکن ہمارے زبان حال سے کسی کی معبودیت کا اقرار نہیں کروا سکتے۔ یہ کیا بات بن گئی کہ چند روپیے کے لیے اور اسکول اور کالج میں پڑھانے کے لیے ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان کہاں جا رہا ہے، ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے، چند تکلیف سے بچنے کے لیے ہم ہمارے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ جان و مال تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اتاری گئی۔ قرآن میں فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں میں جوان مرد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر کے دکھایا۔ ہر مسلمان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے گا۔ جان اللہ کی دی ہوئی اور مال اللہ کا دیا ہوا اور صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی اور علم اسی کا اتارا ہوا اور عمل کی توفیق بھی اسی کے دروازے سے ملتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس کا خود کچھ ہو، کوئی ذاتی مالک نہیں ہے مال کا اور منصب کا، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہے، محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ دنیا کے انسانوں تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی درویش، کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکومت والا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اس کا خود کچھ ہو۔
سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بھیک کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. دنیا کے انسانوں تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہو, محتاج ہو. جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. جو منصب والے ہیں وہ بھی سمجھے کہ ان کا منصب خدا تعالیٰ کی دین ہے, اور جو اولاد والے ہیں وہ بھی سمجھے کہ ان کی اولاد خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ گیا تحفہ ہے. اور جو مال والے ہیں وہ بھی سمجھے کہ ان کا مال خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور جو منصب والے ہیں, کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں, وہ بھی سمجھے کہ یہ منصب یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد جنت کے بدلے میں تمہارے مال کو, تمہاری جان کو خریدا ہے. اب تمہاری جان تمہاری نہیں ہے, تمہارا مال تمہارا نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. تمہاری جان, تمہارا مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب ہماری جان ہماری نہیں ہے, ہمارا مال ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے گا اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت اس کو عطا کرے گا. وعدن علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو توریت میں بھی تھا, زبور میں بھی تھا, انجیل میں بھی تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی بیان کیا کہ جو جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے گا اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت اس کو عطا کرے گا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی کامیابی, اصل کامیابی ہے. جی منصب حاصل کر لینا, تھوڑا سا سیاسی چیزوں میں اپنا منصب بنا دینا, تھوڑا سا مال کما کر اترانے لگ جانا, تھوڑا سا علم پا کر غرور میں مبتلا ہو جانا, یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی اونچے بنگلوں میں, کامیابی اچھی کاروں میں, کامیابی بہترین غذا میں, کامیابی مرقم غذا میں, کامیابی بہترین لباس میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی واٹس ایپ چلانے میں, فیس بک چلانے میں, یوٹیوب پر ایک چینل کھول لینے میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی بہت اچھی سی بائک گھما کر سمجھنے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے, اس میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں رکھا ہے. بڑے سے بڑا منصب دار, تخت و تاج حاصل کر کے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جو ایک جھوپڑی میں رہنے والا مومن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور یہی کامیابی اصل کامیابی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی کامیابی اصل کامیابی ہے. اس لیے جب وقت آئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو, اور جب وقت آئے تو علماء کے پیچھے پھرو, اور جب وقت آئے تو مسجدیں کھڑی کرو, اور جب وقت آئے تو مدرسوں کی خدمت کرو, اور جب وقت آئے تو بیواؤں کی خدمت کرو, اور جب وقت آئے تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرو, اور جب وقت آئے تو سرد موسم میں گرم چادروں کا انتظام کرو, اور جب وقت آئے تو گرم موسم میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر کے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کام لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرو. جو مسلمان اپنے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتا ہے, مظلوموں کی حمایت کرتا ہے, یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے, بیواؤں کی خدمت کرتا ہے, مساجد کھڑے کرتا ہے, مدارس کی خدمت کرتا ہے, بے سر و سامان کی خدمت کرتا ہے, تو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر لیتا ہے, اور آخرت میں بھی وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سنت